بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ حج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور یہ حرمت کا مہینہ ہم سب کے لیے پیغام لے کر آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت اور بخشش کے طالب بن جائیں۔ خصوصاً ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں بہت ہی عظمت والی راتیں ہیں کہ آپ قرآن پاک کی یہ سورت اور اللہ کے ناموں کو مٹھی بھر چاول پر پڑھ کر پھونک دیں۔ آپ کو اگر زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سننی ہے تو ضرور اس عمل کو کیجیے گا۔ وقت سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا تاکہ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل آپ ضرور کریں، دوسروں تک پہنچائیے گا، شیئر کیجیے اس ویڈیو کو، اور ساتھ ہی سبسکرائب کر دیں سیدہ دین کارنر کو، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی یعنی شروع کے 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عشرائے ذی الحجہ کی قدردانی سے آگاہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے: قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی قسم فجر کے وقت کی، دوسری قسم 10 راتوں کی۔ بیشتر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن لیے ہیں۔ 10 سے مراد پہلا عشرہ، اور تیسری قسم یوم عرفہ اور عید الاضحیٰ کے دن کی ہے۔ طاق سے مراد یوم عرفہ ہے، اور جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے: کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ تو آپ دیکھیے کیا اہمیت ہے اس دن کی، جو ہے یوم عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، اور یہ دن آ رہا ہے جمعۃ المبارک کے دن۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ جمعے کا دن تو ویسے ہی سردار ہے، عید کا دن ہے، تو وقت کو ضائع نہیں کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر بڑھوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے اصل نام کو ضرور لکھنا ہے کمنٹ باکس میں، اور دعا میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ وظیفے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ تو بہنوں اور بھائیوں، آپ وظیفے کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے 9 ذی الحجہ یعنی جمعے کے دن نماز عصر کے بعد مٹھی بھر چاول لینے ہیں۔ مٹھی بھر چاول جتنے بھی آ جائیں آپ لے کر تنہائی میں بیٹھ جائیے، کسی سے بات چیت نہیں کیجیے گا، خلوت چاہیے، جلوت نہیں، یعنی لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کبھی کوئی وظیفہ نہ کیا کریں، بلکہ ایک کونے میں بیٹھ کر کسی خاموشی کی جگہ پر، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اپنے دل میں اللہ کی محبت کو، مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ عمل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر سب کو آتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، مکمل سورت آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد مکمل آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر 100 مرتبہ اللہ کا نام اللہ الصمد، اللہ الصمد آپ کو 100 مرتبہ ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر 100 مرتبہ اللہ کے 3 صفاتی نام، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی۔ اور اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اول اور آخر، شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ کر، اور یہ عمل کر کے آپ نے چاولوں پر دم کرنا ہے۔ ان میں سے آدھے چاول گھر کی چھت پر یا کسی کھلے میدان میں یا کسی بھی پاک صاف جگہ پر آپ ڈال دیں۔ کسی گندی جگہ پر ان چاولوں کو نہیں ڈالیے گا، اس طرح کہ جو بھی ان چاولوں کو مخلوق کھائے گی تو وہ اس کو کھا کر آپ کو دعا دے۔ اور آدھے چاول آپ نے کسی کپڑے میں لپیٹ کر، کپڑے میں باندھ کر گھر میں سنبھال کر رکھنا ہے۔ کسی بھی الماری کے اندر رکھ دیں، کسی تھیلی میں ڈال دیں، جو تھیلی اللہ والی تھیلی ہوتی ہے جس میں پیسے رکھتے ہیں، اس میں آپ ڈال کر رکھ دیں۔ انشاءاللہ رزق بڑھے گا، اتنا رزق کہ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی نسلیں بھی راج کریں گی۔ عمل اسی طرح کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن، جمعے کے دن، آپ سورہ الکوثر کا یہ وظیفہ ضرور کریں گے۔ نام تو سورہ کوثر کا لیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اللہ کے ناموں کو بھی پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے۔ بالکل ترتیب سے عمل کیجیے گا،
اگر آگے پیچھے کوئی صورت ہو جائے تو کوئی ڈر کی بات نہیں، زبر زیر پیش کا خیال رکھے گا۔ مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سچی نیت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائیے، ہر ایک کے حق میں دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو حاجی افراد ہیں ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیاں بھی دور کرے، آمین ثم آمین۔ اور اگلے سال ہم سب کو بھی حج پر جانے کی سعادت نصیب کرے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، صدقے جاری کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔